ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کی ارواح کی سارے ثواب کے لیے، بالاخص وہ لوگ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزاداری کے دوران شہید ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے. ایک سورہ فاتحہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل پردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے. اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے، اس دین سے، اس مکتب سے آشنا فرمایا، اس پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو ایک خاص ذمہ داری کے ساتھ، خاص صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. خدا تعالیٰ کی اوصاف میں سے ایک صفت اس کی حکمت ہے، اس کو ہم لاجک، ریشنالٹی تعبیر کر سکتے ہیں. کوئی بھی کام بلا وجہ میں انجام نہیں دے گا. اور جب ہم فلسفی میں اور بلیفز کے اندر اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو اس میں جواب بھی دیتے ہیں کہ خدا ایک درخت کو بھی بغیر لاجک کے کریٹ نہیں کرے گا. اگر مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر فرض کر لیتے ہیں کتنے بلین درخت ہوں گے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ایک درخت ایکسٹرا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، تو خدا کو خلق نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے زمین کے اوپر بہت سارے سیڈز پھینک دیے ہوں اور اس کے اندر بہت سارے درخت نکل آئے ہوں جس کا کاؤنٹ بھی میرے پاس نہیں ہے.
تو مجھ سے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی اتنے درخت کیوں نکل گئے، تو میں کہوں گا میرے پاس سیڈس تھے، مثلا اتنے کلو گرام سیڈس تھے، میں نے ہیلی کاپٹر سے ایسے ہی پھینک کے تھے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے درخت نکل گئے جس کا کاؤنٹ بھی میرے پاس نہیں ہے. لیکن میرے کو کوئی آبجیکشن بھی نہیں ہوگا اگر چند اس میں سے درخت زیادہ نکل آئے. لیکن کیا ایسا خدا کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر پوری دنیا کی جتنے بھی ٹراپیکل جنگلز ہیں، فارسٹ ہیں، ان سب کے درختوں کو کاؤنٹ کروں اور میں اس سے کہوں تو نے ایک درخت زیادہ بنایا ہے، تو خدا قطعاً مجھ سے کہے گا، بالکل مجھ سے اتھارٹی کے ساتھ کہے گا، ایک بھی کوئی ایکسٹرا نہیں ہے یہاں پر، کوئی ایکسٹرا نہیں. اچھا ایک درخت میں کتنے پتے ہوتے ہیں؟ بعض اوقات کئی ہزار ہوتے ہیں. کہ ایسا ہو سکتا ہے کائنات میں کوئی ایک پتا ایکسٹرا ہو؟ اگر ایکسٹرا ہے کیوں بنایا خدا نے؟ نہیں بنانا چاہیے تھا. تو جب ہم اس کو فلسفی کے اندر لے کر جاتے ہیں اور فنڈامنٹل بلیفز کے اندر لے کر جاتے ہیں، جس کی سائنس کو ہم کلام کہتے ہیں، علم کلام، جب اس کے اندر لے کر جاتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات خدا نے خلق کی ہے یہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں نہ کوئی چیز کم کر سکتے ہو نہ کوئی چیز بڑھا سکتے ہو، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس میں کوئی چیز بڑھے گی بھی نہیں. یہ پرفیکٹ سسٹم ہے. کیونکہ اگر آپ کہو نا کہ ایک چیز ہے جو ایکسٹرا ہے، اس کا مطلب خدا کے اوپر حرف آئے گا، کیوں بنایا اس کو؟ اگر آپ کہو کہ نہیں اس کے اندر پانی تھوڑا سا کم ہے، اگر 4-5 لیٹر پانی زیادہ ہوتا تو شاید زیادہ بہتر چلتا، تو ہم کہیں خدا سے زیادہ تو نہیں جانتے ہم لوگ. یہ نظام پرفیکٹ ہے، صرف ایک کوشچن ہے ہمارے پاس، ہمارے اندر تھوڑی سی پرابلم ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہے. ہمارے پاس کوشچن بہت زیادہ ہیں، بلکہ کوشچن نہیں، آرگومنٹ بہت زیادہ ہیں، آبجیکشن بہت زیادہ ہیں خدا تعالیٰ کے اوپر. یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا؟ اور یہ سب کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس نالج کم ہے. اگر اس چیپٹر کو دیکھیں تو پھر خدا تعالیٰ نے ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے ہمارے اندر کچھ میکینزم رکھے ہیں، تاکہ اگر ان کے اوپر ہی ہم تھوڑا محنت کر لیں ہماری زندگی گزر جائے گی. اس کو ہم فطریات کہتے ہیں. میں چند منٹس ان نیچرل ٹرینڈز کے بارے میں جو خدا نے ہمارے اندر رکھے ہیں اس کے اوپر عرض کروں گا اور اپنے موضوع سے نزدیک لے کر آئیں گے. درود بھیجے گا محمد کچھ چیزیں ہمارے اندر ایسی ہیں جس کو ہم فطری کہتے ہیں. فطری کا مطلب کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے. مثال کے طور پر آپ کی باڈی کے اندر ایک نیچرل ڈیمانڈ ہے آکسیجن کے لیے، کسی نے ڈالی نہیں ہے، آپ کے اندر ہے، نیچرل ہے. صرف آپ کے اندر ہے، یہ ساری ہیومینٹی کے اندر ہے، سب کے اندر ہے. اگر ہم سب انسان اپنی بیسک فزیکل کنڈیشنز میں ایک جیسے نہ ہوتے تو ہم سب کے لیے میڈیسنز نہیں بن سکتی تھیں. یہ جو ایک میڈیسن بنتی ہے چند لوگوں پہ ٹیسٹ ہوتی ہے اور سارے 7 بلین اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کا صرف ایک ریزن ہے، اس کا مطلب ہے بیسکس میں ہم سارے انسان ایک جیسے ہیں. ورنہ آپ سوچیں کچھ بن رہی ہوتی ہیں پلز اور میڈیسن، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ چائنیز کے لیے ہیں، یہ باقی قوموں کے لیے نہیں ہے. کچھ کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ انجیکشن سے وائٹ کو لگ سکتا ہے، بلیک کو نہیں لگ سکتا. ایسا نہیں ہے، یہاں جو کچھ بنتا ہے سب کے لیے بنتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم بیسکس کے اندر سب ایک جیسے ہیں، اور یہ وہ فطری چیز ہے، نیچرل ہے. خدا نے بتایا نیچرلی ہمیں ایسے رکھا ہے. اچھا یہ جو فطری چیزیں ہوتی ہیں کیا انہیں آپ کل کر سکتے ہیں؟ نہیں. جو نیچرل ڈیزائرز ہوتی ہیں جو بالکل نیچرل آپ کی لائف کے اندر ہیں، انہیں آپ ختم نہیں کر سکتے. مثلا آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ چیزیں آپ کے نیچر کے اندر ہیں، آپ انہیں ختم نہیں کر پائیں گے. ان میں سے کچھ کا تعلق فزکس سے ہے، ہماری باڈی سے ہے، اور کچھ کا تعلق ہماری سائیکالوجی سے ہے، ہماری نفسیات سے. مثال کے طور پر سب کو رسپیکٹ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایک طرح یا دوسری طرح رسپیکٹ سب کو چاہیے. ایک آدمی کو رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے کہ لوگ اس کے سامنے سر جھکائیں. ایک آدمی کہتے ہیں نہیں، رسپیکٹ اس سینس میں نہیں چاہیے کہ میرے سامنے سر جھکائیں، اتنا کہ مجھے ڈس رسپیکٹ نہ دیں یہی کافی ہے. لیکن یہ سب کو چاہیے، آپ کو، مجھے، دنیا کے ہر انسان کو رسپیکٹ چاہیے. یہ نیچرل ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے؟ ایک نیچرل ٹرینڈ ہے. اچھا ہم اس نیچرل ٹرینڈ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہو اور ہر زمانے میں ہو تو ہم کہتے ہیں پھر یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے. تو کچھ نیچرل ٹرینڈس ہوتے ہیں جو ہماری باڈی سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا آکسیجن کی ڈیمانڈ ہم سب کے اندر ہے. کچھ نیچرل ٹرینڈس ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری
سائیکالوجی سے ہے, ہماری نفسیات سے ہے. پھر اب میں ایک قدم اور آگے بڑھاؤں گا. کچھ ایسے نیچرل ٹرینڈز بھی ہیں جن کا تعلق ہماری اسپرٹ سے ہے. کیا کچھ ایسے ٹرینڈز بھی ہیں, کچھ ایسی ڈیمانڈز جو بالکل نیچرل ہیں اور ان کا تعلق ہماری باڈی سے نہیں ہے, ہماری سائیکالوجی سے بھی نہیں ہے, نفسیات سے بھی نہیں ہے, ہماری اسپرٹ سے ہے, ہماری روح سے. ان میں سے چند کے اوپر بات کریں گے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. پوائنٹ پہ آتے ہوئے, آیا خدا کو خدا ماننا یہ نیچرل ڈیمانڈ ہے یا ہم نے امپوز کی ہے؟ جس کو مولانا صاحب بہت اچھا کئی دن سے بیان فرما رہے ہیں, عبودیت, بندگی, اللہ کے سامنے بندہ بننا, یہ نیچرل ڈیمانڈ ہے یا امپوزڈ ہے؟ یا امپوز نہ بھی کہیے, آپ کہیے یہ چینج بھی ہو سکتی ہے. تو جتنا زیادہ اس کو فالو کرتے ہیں ہیومن ہسٹری کے اندر, اس کے مختلف جو اس زمانے کی باقی چیزیں ان سب کے اندر جو آرکیالوجسٹ کرتے رہتے ہیں, آثار قدیمہ میں ڈھونڈتے رہتے ہیں, ان سب میں دیکھتے ہیں یہ انسان کی نیچرل ڈیمانڈ ہے. کسی کے سامنے سر جھکانا چاہتا ہے. صرف ایک پرابلم ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کر لے کہ سر کس کے سامنے جھکانا ہے. یہ پرابلم ہے انسان کے اندر. ایک نیچرل ڈیمانڈ ہے کہ کسی کے سامنے سر جھکانا چاہتا ہے. کیوں جھکانا چاہتا ہے؟ اپنے آپ کو ویک پاتا ہے, کسی کو پاورفل دیکھتا ہے, اس کے سامنے سر جھکانا چاہتا ہے, اس کو قبول کرنا چاہتا ہے. صرف ایک پرابلم رہ جاتی ہے, سر کس کے سامنے جھکائے, کس کو اپنا بڑا مانے. اب یہاں پہ ایک اور کوشچن ہے, یہاں پر ایک ٹرینڈ نیچرل ہوتا ہے لیکن ڈائیورژنز بھی آتی ہیں. ٹرینڈ تو نیچرل ہے, ڈائیورژن بھی آتی ہے. مثال کے طور پر مجھے رسپیکٹ چاہیے, ڈائیورژن کیا ہے؟ میں فرعون بن جاؤں. ٹھیک ہے, تم کو رسپیکٹ چاہیے تھی, لیکن اب اتنی رسپیکٹ بھی نہ لو کہ فرعون بن جاؤ, کہ کئی ملین لوگوں سے کہو میرے بندے بن جاؤ, میرے غلام بن جاؤ. نہیں, یہ بھی نہیں چاہیے, یہ تو ڈائیورژن ہے. ایک انسان کو خوشی چاہیے, یہ نیچرل ہے, ہر آدمی خوش رہنا چاہتا ہے, لیکن دوسروں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر خوش ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈائیورژن ہے. یہ ایسی کیا خوشی ہو گئی؟ تمہاری خوشی وہاں تک ہے جب تک دوسروں کو غم نہ دو. اب یہ کیا ہوا کہ میں اپنی خوشی کی خاطر دوسروں کو مصیبت میں ڈال دیا, میں نے قتل کر دیا, ان کو برباد کر دیا. یہ کون سی خوشی ہوئی؟ ایک نیچرل ٹرینڈ ہے اور اس ٹرینڈ کے پیچھے ڈائیورژن آتا ہے. اب ایک اور کوشچن ہے, اللہ کسی کو خدا ماننا یہ نیچرل ہے, کس کو خدا مانے؟ اس میں ڈائیورژن آتا ہے, اس پہ بہت برا ڈائیورژن آتا ہے. اب ایک آیت کریمہ کو کوٹ کروں گا جو مولانا صاحب نے پچھلے دنوں میں کوٹ کی تھی آپ کے سامنے, اور اس سے اس میننگ کو اور بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنی ہوا و ہوس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. معبود کس کو بناؤں, عبادت کس کی کروں؟ جس نے مجھے خلق کیا ہے. وہ حضرت سلیمان کے دربار میں جو حدود تھا, اس کو کہا تم کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں ایک قوم کو دیکھنے گیا تھا, ایک ایسی قوم کو دیکھنے گیا تھا جو اس خدا کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے. تو پرندہ بھی ایک لاجیکل آرگومنٹ وہاں پہ لے کر آ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بندگی اس کی ہوتی ہے جس نے خلق کیا. جو رب ہوتا ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے, جو خالق ہوتا ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے. اور وہ قوم اتنی اسٹوپڈ ہے, ایسے لوگوں کے سامنے سر جھکائے بیٹھی ہے جس نے نہ ان کو خلق کیا ہے نہ ان کو پالنے والے. پرندہ بھی آرگومنٹ دے رہا ہے. یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ہاں آپ تو اس کو بناؤ, معبود اس کو بناؤ جس نے تم کو پیدا کیا. خدا و تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان ہے نا, یہ اپنے نیچرل ٹرینڈ کے اندر اتنا زیادہ منحرف ہو جاتا ہے, اتنا ڈائیورٹڈ ہو جاتا ہے کہ کس کو اپنا خدا بنا دیتا ہے؟ اپنی ہوا و ہوس کو, اپنی مرضی کو. یعنی بالکل جس طرح آپ کو خدا کہتا ہے نا, خدا نے کہا ہے کہ یہ کرو, اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر میرا خدا کہہ رہا ہے تو میں کر لوں گا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو میرا نفس کہے گا نا میں وہ کروں گا, جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا. مجھے پاکستان میں کچھ ایڈس بنتے ہیں, پوری دنیا میں بنتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ. ان ایڈورٹیزمنٹ کو بعض اوقات میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ آیت کریمہ یاد آ جاتی ہے, یہ کولڈ ڈرنک پی لو پھر جو چاہو گے ہو جائے گا. بھائی
میرے ایمان کولڈ ڈرنک کیا خدائی طاقت دینے والی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اصل یہ سینٹینس صحیح نہیں ہے، جو چاہو ہو جائے. کیوں؟ کیا میں اچھی چیزیں چاہتا ہوں کیا؟ ابھی تو لوگوں کو پتا نہیں کہ میں کیا کیا چاہتا ہوں، ورنہ تو بہت موت مسئلہ ہے. واقعا اگر مثال کے طور پر خدا سب کی دعائیں مان لے تو کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال یہ دنیا باقی رہے گی. پھر سب کی دعائیں مان کے تو ایک مصیبت بن جائے گی. ہم لوگوں کی خواہشات کچھ اور ہیں، ہمارا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. اب خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جیسے کوئی خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے، کچھ لوگ اپنی خواہشات کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں. اچھا ان سے پوچھو بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہہ رہا میرا دل چاہ رہا تھا. بھائی کیا دل کے چاہنے کو اتنا اوبے کرنا ہے؟ کیا دل چاہ رہا ہے اس کو اتنا اوبے کرنا ہے کہ وہ خدا کا مقام لے رہا ہے؟ ابھی ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا. ٹرینڈ تو نیچرل ہے لیکن یہ ڈائیورژن کہاں سے آ گیا ہے؟ ڈائیورژن کیوں آتا ہے؟ فنڈامنٹل بلیفز کے اوپر توجہ نہیں ہے. اچھا اس کا ایک رزلٹ بھی نکلتا ہے. وہ رزلٹ کیا ہے؟ جو بندہ اس لاجک پہ چلے گا اس کے ڈیسیشنز کچھ اور ہوں گے، اور جو اس لاجک پہ چلے گا اس کے ڈیسیشنز کچھ اور ہوں گے. اور میں شاید دوسری اور تیسری مجلس میں کہا تھا کہ میں اور آپ اپنے ڈیسیشنز کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اس لاجک پہ چلے گا اس کی لائف کچھ اور ہوگی، جو اس لاجک پہ چلے گا اس کی لائف کچھ اور ہوگی. اور یہ دنیا آگے والی دنیا بنا رہی ہے. تو جو اس لاجک پہ چلے گا اس کی یہ دنیا اور اگلی دنیا کچھ اور ہوگی، اور جو اس لاجک پہ چلے گا اس کی یہ دنیا اور وہ دنیا کچھ اور ہوگی. اچھا میں ایک دنیا بنانے کے معاملے کو ذرا سا بیان کر دوں، چونکہ معاد کی طرف اشارہ کیا تھا تو کسی دوست نے کہا تھا معاد کو بیان کریں گے تو پورا تو بیان نہیں کریں گے، لیکن یہ جو دنیا بنانے کا جملہ بیچ میں اچانک میرے منہ سے نکل گیا، اس کے اوپر تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اگر میں آپ سے ابھی کہوں کہ آپ خالق ہیں، شاید ماننا مشکل ہو جائے کہ نہیں بھی ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے ہم ابھی کہ ہم خالق ہو جائیں. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بھی کچھ خلق کر رہے ہیں تو کیا صحیح کہوں گا یا غلط کہوں گا؟ کچھ نہ کچھ تو خلق کر رہے ہیں. آپ بھی کیا خلق کر رہے ہیں؟ آپ اگلی دنیا، آپ اپنی اگلی دنیا بنا رہے ہیں اس وقت. اصل ہم لوگ اپنی زندگی کے ہر کام کے ذریعے، اور کام بہت جنرلائزڈ ہے. عربی میں جب کہتے ہیں عمل تو عمل کے اندر فزیکل ورڈ میں عمل ہونا، ورک ہونا، یہ صرف عمل نہیں ہوتا. یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا یہ بھی ایک عمل ہے. جو آپ نے انٹینشن کی ہے یہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک عمل ہے. بس آپ کا انٹینشن کرنا، آپ کا تھنکنگ، آپ کا ایکٹ، یہ سب کا سب عربی کے عمل کے اندر شامل ہے. تو اب آپ کچھ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بالکل عمل کر رہے ہیں. آپ سید الشہداء کے نام پر ایک جگہ کے اوپر جمع ہوئے ہوئے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک عمل ہے. آپ کچھ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ قطعاً بنا رہے ہیں. ایسا مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کچھ بنا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اتنا ماہر ہوتا کہ جا کر ہماری اگلی زندگی کے اسٹیج، ہمارا نیکسٹ اسٹیج ہے لائف کا جس کو ہم لوگ برزخ کہتے ہیں، کاش ہم میں سے کوئی ہوتا جو برزخ کو دیکھ سکتا ہوتا تو وہ ہمیں رپورٹ کر سکتا ہوتا کہ اس وقت آپ لوگ کیا کچھ بنا رہے ہیں. کاش کو ایسا ہوتا تو ہمیں برزخ دیکھ کر بتاتا کہ عزیزم یہ جو آپ یہاں پہ 40-50 منٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں، 1-1.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ کچھ بنا چکے ہیں. صرف پازیٹیو سائڈ نہ لوں. جب ہم دنیا کے اندر کوئی ایک گناہ کرتے ہیں، کاش کو ہمیں بتاتا ہم نے کیا کچھ جلا دیا، کیا کچھ جلا دیا. اللہ کے رسول معراج میں تشریف لے گئے، درود بھیجیے گا ان کی ذات پر. معراج پہ تشریف لے گئے، ایک عجیب منظر ان کے سامنے آیا کہ باغ بن رہے ہیں اور باغ جل رہے ہیں. باغ بنتے ایک گارڈن، پلانٹس، بیوٹیفل فلاورز، سب کچھ، اچانک اس میں آگ لگتی ہے، سب غارت، ختم. اللہ کے رسول نے گویا فرشتوں کے سامنے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں. کہا یہ کیا؟ کہ آپ کی امت میں سے کچھ لوگ اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے باغ بنتے ہیں، پھر یہی لوگ گناہ کرتے ہیں تو ان باغوں کو آگ لگا دیتے ہیں.
آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس وقت. میں اور آپ، میں ایسنس عرض کروں، میں اور آپ اپنے ہر سیکنڈ میں کچھ بنا رہے ہیں یا کچھ بگاڑ رہے ہیں، ہر سیکنڈ میں. اور میں بگاڑنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، ہم بگاڑ نہیں رہے، ہم صرف بنا رہے ہیں. کبھی اچھا بنا رہے ہیں، اب یہ زیادہ خطرناک ہے، کبھی برا بنا رہے ہیں. مثال کے طور پر کبھی اچھا بناتے ہیں، ایک باغ بناتے ہیں، اچھا لگے گا، جب وہاں جائیں گے بہت اچھا لگے گا. کبھی برا بناتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس باغ کے اندر بچھو دوڑنے لگتے ہیں، سانپ دوڑنے لگتے ہیں. اچھا اب یہ جو سانپ بنے ہیں یہ کس کے لیے بنے ہیں؟ یہ میرا انتظار کریں گے کہ جس نے باغ بنایا نا کبھی تو آئے گا یہاں پر، جس نے ہمیں بنایا، یہ میرا انتظار کریں گے. ہم لوگ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. ہم میں سے خوش قسمت انسان وہ ہوگا، بہت لکی وہ ہوگا جو ہر وقت اپنے اوپر ایک کنٹرول رکھ کے سوچے گا کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، اس وقت میں کیا کر رہا ہوں، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. ایسا تو نہیں کہ جو کچھ میں نے صحیح کیا تھا اس سب کو تباہ کر رہا ہوں. اور اس چیپٹر میں صرف ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں، یہ وہ معاد ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. ہم جب مریں گے تو سب سے پہلا اسٹیج جس میں ہم نے فوراً داخل ہونا ہے وہ برزخ ہے. مرنے کے فوراً بعد، مرنے کے فوراً بعد نہیں، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے، شاید 10-15 منٹ پہلے، جب اس دنیا میں ہمارا ایگزٹ ہونے لگتا ہے اس سے کچھ منٹس پہلے ہماری وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں جو ہمیں برزخ دکھا دیتی ہیں. تو مرنے والے کے لیے بعض اوقات مرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ اپنی برزخ دیکھ لیتا ہے، میں اچھی جگہ جانے والا ہوں. اور بعض اوقات مرنے والے کے لیے بہت مصیبت ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ دیکھ لیتا ہے جہاں جانے والا ہے. ہم لوگ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو اور مجھے دیکھنا ہے کرنا کیا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو اگر میں اور آپ مینٹین کر گئے، ہمارے پاس سب کچھ ہے کہ میں اور آپ بنا رہے ہیں. اور مجھے اور آپ کو بہت توجہ سے دیکھنا ہے کہ ہم اور آپ کیا بنا رہے ہیں. قرآن کریم اس بات کو کس انداز میں فرماتا ہے؟ بار بار مختلف جگہوں میں فرماتا ہے بما قدمت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہوا ہے. بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھ آگے بھیج رہے ہیں. کاش ان کو سمجھ میں آ جائے کیا بھیج رہے ہیں. اب اس میں سید الشہداء کی کلچر کیسے آئے گی اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی میں یہاں پر ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے. آپ کربلا کے اثر کو، اس کو تھوڑا سا جواب دینے میں جلدی نہیں کیجیے گا، آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، بعد میں اس کے اوپر سوال جواب خود اپنے آپ سے کر سکتے ہیں. آپ کربلا کے اثر کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس دنیا میں بالکل نہیں دیکھنا چاہتے، صرف وہاں دیکھنا چاہتے ہیں. کربلا کے اثر سے میرا مطلب کیا ہے؟ سید الشہداء نے ایک موومنٹ کی ہے، ایک قربانی دی ہے. اس قربانی کے اثرات اس دنیا پر کچھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں تو وہ کیا اثرات ہیں؟ ان میں سے کتنے اب تک نظر آئے ہیں؟ میں آپ کو پورے سکون سے کہہ رہا ہوں ابھی کربلا کے اثرات نظر نہیں آئے ہیں، ابھی نظر نہیں آئے. تو آپ مجھ سے کہیں گے بھائی نظر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا کو سید الشہداء کے سامنے سر جھکانا ہوگا. پوری دنیا کو اس نظام کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا جس کی خاطر سید الشہداء نے قربانی دی. یہ صرف اتنا نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہوگی، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے. 1400 سال کے بعد کسی کا نام یاد رکھا جائے اس خوبصورتی کے ساتھ، یہ بھی کم معجزہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں سید الشہداء کی قربانی یہاں پہ ختم نہیں ہوگی. سید الشہداء کی قربانی کہاں تک جائے گی؟ جب تک پوری انسانیت اللہ کی بندگی میں داخل نہیں ہوگی وہاں تک جائے گی. کیوں؟ الٹیمیٹ آبجیکٹو یہی تھا، اصل ٹاسک یہی تھا. سید الشہداء نے لوگوں کو دنیا کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لے کے جانا تھا. کہاں سے؟ اسی قول کو دوبارہ لے آئیے، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم.
سید الشہداء کا جو مین آبجیکشن ہے اپنے زمانے کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر، صرف ایک یزید ابن معاویہ 1400 سال پہلے والا نہیں ہے. سید الشہداء کا جو مین آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دنیا کے غلام کیوں ہیں، اور اس کے لیے ہمیں بہت اچھے انالیسس سے مدد ملتی ہے کہ اگر لوگ دنیا کے غلام نہ ہونا تو یزید جیسے لوگ حکومت نہیں کر سکتے وہاں پہ. اگر لوگ دنیا کے غلام نہ ہوں تو کسی یزید کی جرأت مجال نہیں ہے کہ وہاں پہ حکومت کرے. یہ حکومتیں بنتی اسی وقت ہیں جب لوگ دنیا کی غلامی میں پھنستے ہیں. اور میں اس کو اس طرف سے نہیں لے آؤں، اگر کسی یزید کو اپنی حکومت بنانی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو دنیا کی غلامی میں ڈال دیتا ہے. جیسے لوگ دنیا کی غلامی میں جاتے ہیں ان کے سر یزیدوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ یزیدوں کے سامنے جھک جاتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی قوم نظر آئے نا بہت پاورفل، بہت اسٹرانگ، بہت ڈگنیٹی رکھنے والی، اس کا آنر ہو، اس کو صرف ایک کام کیجئے، اس کو مادہ پرستی میں ڈال دیں، خود ہی ذلیل ہو جائے گی، مر کھپ جائے گی. کیسی قوم؟ جیسے اللہ کے رسول کے بعد مسلمان. ایک ڈگنیٹی تھی، ایک آنر تھا، ایک پرائڈ تھا. اسلام کے دشمنوں نے دیکھا اچھا یہ قوم اتنی آگے چلی گئی ہے، اور فیوچر کیا ہے؟ فیوچر یہ کہ مولا امیر المومنین آنے والے ہیں. من کنت مولا فہذا علی المولا اعلان ہو چکا ہے. کہ بھئی اتنا کچھ ہو گیا، اس کا تو ہمارا تو فیوچر ہی ختم ہو گیا. پھر اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایک گیم کر لو، ایک آرٹیفیشل لیڈرشپ دو، انہیں انوالو کرو. ایک آرٹیفیشل لیڈرشپ آئی، اس نے ان کو انوالو کیا. نمبر 2، ان کو ان کے بلیفز سے نکال کر ان کو میٹیریلزم کے اندر لے جاؤ، مادہ پرستی میں لے جاؤ. کچھ عرصے تک جب یہ مادہ پرستی میں ڈوبے رہیں گے پھر ان میں طاقت نہیں رہے گی حسین کا دفاع کرنے کے لیے. آ گیا ہے پھر نواز رسول کو بھی مار دو نا، ان کی کانوں میں جون تک نہیں رہیں گی، یہ خاموش بیٹھے رہیں گے. بولتا کب ہے انسان؟ جب اٹیچمنٹ نہیں ہوتا. اور جب دنیا سے اٹیچمنٹ بن جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ بس اس اٹیچمنٹ کو بچاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. یہ جو کوفی تھے یہ سید الشہداء کو نہیں جانتے تھے. سید الشہداء کون ہے؟ میرے خیال میں مور دین 90% اچھی طرح جانتے تھے سید الشہداء کون ہے. لیٹرز کا تو کوئی کوشچن نہیں تھا اگر یہ نہیں جانتے تھے. یہ جو بڑے بڑے کوفی ٹرائبز تھے ان کے لیڈرز نہیں جانتے تھے امام حسین کون ہے. ان کی عمر 60 سال تھی، 70 سال کی یہ لوگ عمر رکھتے تھے. انہوں نے اللہ کے رسول کو بھی دیکھا ہوا تھا. بہت ساروں نے اللہ کے رسول کے کندھوں پر بھی امام حسین کو دیکھا ہوا تھا. امام حسین نے تو ارشاد بھی فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا تھا. یہ سب تھا. تو پھر ہوا کیا ان کے ساتھ؟ یا بک گئے یا ڈر گئے بس. یا تو عبید اللہ ابن زیاد کی رشوتوں پہ بک گئے یا عبید اللہ ابن زیاد کی دھمکیوں پر ڈر گئے. جو میں نے شروع سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، 2 اٹیچمنٹ انسان کو مروا دیتی ہیں. ایک موت، خوف آتا ہے اسے، دوسرا اس کو لالچ آتی ہے. اگر کسی کو خوف نہ ہو موت کا اور لالچ نہ ہو دنیا کی، معاملہ ختم. فیئرلیس موسٹ پاورفل سید الشہداء کی طرح. نہ موت کا خوف ہے نہ دولت کی لالچ ہے. پھر کون کیا ڈرائے گا؟ یہ جو سید الشہداء کی جو کلچر ہے نا وہ یہ کلچر ہے. ہم لوگوں کو پروردگار عالم نے احسان کر کے عزاداری تک پہنچا دیا ہے. ہم نے پرچم اعزا کو بلند کر دیا بحمدللہ رب العالمین. پوری دنیا میں سید الشہداء کا نام یا حسین کے ذریعے ہماری طرف سے بلند ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. ایک کام باقی ہے، حسینی کتنے ہیں اس میں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حسین کی طرح موت کو شکست دے دی، دنیا کی لالچ کو بھی شکست دے دی؟ سید الشہداء نے فرمایا تھا وَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ. اور جب لوگ بلاؤں میں پڑتے ہیں، جب ان کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تو دیندار کم ہوتے ہیں. دیندار کم ہوتے ہیں. جو ہم لوگ کے سامنے ٹاسک ہے نا، ہمیں سید الشہداء کی اس کلچر کو اپنے اندر لے کر آنا ہے کہ نہ موت کا خوف ہو نہ دنیا کی لالچ ہو. اگر میں اور آپ یہ کام کر گئے اور ایک ورڈ کے اندر اٹیچمنٹس ختم، اگر یہ اٹیچمنٹس توڑ گئے
میں نہیں کہہ رہا ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، میں تیسری مجھے عادت ہے، دن آتا ہے کہ جب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں رہنا تو دنیا میں ہی ہے، گھر بنانے ہیں ہم نے، بچے پالنے ہیں ہم نے، اپنی نوکریوں کو بھی جانا ہے، اپنے بزنسز کو بھی دیکھنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کس قیمت پر؟ دنیا کی قیمت دین نہیں لگنا چاہیے۔ کوئی مٹی خریدنے کے لیے سونا نہیں دیتا ہے، مٹی مٹی ہوتی ہے، سونا سونا ہوتا ہے، مٹی مٹی کی قیمت پہ لی جاتی ہے، سونا سونے کی قیمت پہ دیا جاتا ہے۔ دین کی قیمت پہ دنیا بناؤ، یہ نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ اب میں اس کی مثالیں ایک تو آپ کو دیتا چلوں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پاس دنیا میں سے ہے ہی کیا، $5,000 تنخواہ ہے، وہ بھی بلز کے اندر نکل جاتی ہے، ہاتھ میں تھلے بچتا کچھ نہیں ہے، تو ہم کیا دنیا پرستی دکھائیں گے بھائی؟ دنیا پرستی ان کا کام ہوتا ہے جن کے بینک بیلنسز پڑے ہوتے ہیں، جن کی شپس چل رہی ہوتی ہیں، جن کے کارخانے چل رہے ہوتے ہیں، جن کا یہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو کہاں، ہمارے پلے سے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو میں ذرا اس کی بھی خبر لے لوں آپ کے خدمت میں، درود بھیجیے گا محمد صحیح بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بہت ساری لمٹس ہیں، ورنہ ہمیں ان نعروں میں اتنا مزہ نہیں آ رہا۔ صاف بات یہ ہے، یعنی ہمیں کچھ اور نعروں کی عادت پڑ رہی ہے اور اس طاقت میں مزہ نہیں آتا۔ اب یہ کہ آپ لوگ اپنی لمٹس ہیں۔ اگر ہمیں نعرہ لگانا ہوتا ہے نا تو ہم بندوں سے کہتے ہیں دیکھو بیٹا جب نعرہ لگاؤ نا اور دیواروں سے ٹکرا کر ایکو نعرے کی آئے، عجیب یاد آ گیا مجھے۔ آپ کو پتا ہے 2 دن پہلے ایک 9 مہینے کی بچی قربان ہو گئی ہے، 9 مہینے کی بچی، بأي ذنب قتلت، کس جرم میں مری؟ خدا اس قوم کو دے رہا ہے، یقین فرمائیے خدا اس قوم کو دے رہا ہے۔ میں ایک علاقے میں گیا ہوں، ایک برسی کی مجھے شہادت کی مجلس پڑھنی تھی، لوگوں نے بتایا ہاں صاحب 1 ہفتے کے اندر 3 بندے شہید ہوئے اس علاقے میں۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا، میں نے اس کا مطلب ہے اس علاقے کو خدا کچھ دینا چاہتا ہے، 3 قربانیاں تم سے کیوں لیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ دینے والا ہے نا۔ اب بخدا عرض کر رہا ہوں اگر یہ 9 مہینے کی بچی اس طرح سے مظلومانہ شہید ہوئی ہے نا، اس کا مطلب ہے خدا کچھ دینے والا ہے، خدا کچھ دینے والا ہے اور دے رہا ہے بحمدللہ رب العالمین۔ آپ پاکستان کی عوام کو، میں ہندوستان سے نہیں آیا تو مجھے نہیں پتا، یقیناً وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا، آپ پاکستان کی عوام کو کم مت سمجھیے گا۔ اپنی ظاہری تعلیم کی کمی کے باوجود، اپنی بعض کم عقل مندی کی حرکتوں کے باوجود، الحمدللہ رب العالمین ان کے دلوں میں حب اہل بیت نے کہیں اور پہنچا ہے۔ ہم زیادہ جان دیتے ہیں، اور اسپیشلی جب یہ خطروں میں پڑے ہوتے ہیں نا، ان سے زیادہ قابل اعتماد جگہ کوئی نہیں ملتی پھر۔ جب خطروں میں ہوتے ہیں، نارمل دنوں میں آپ ان پہ اعتماد کریں بڑا مزہ آئے، بہت مزہ آئے، لیکن اگر حب اہل بیت کے نام پر خطرے میں پڑے ہوں، ان سے زیادہ قابل اعتماد کوئی نہیں ہے۔ ہم 10 دفعہ دیکھا ہے، جہاں کوئی ایسا موقع آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بڑی عجیب قوم، بڑے عجیب دینے والے ہیں۔ تمام مومنین و مومنات کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، حب اہل بیت کے اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ دنیا پرستی دھوکہ دے دیتی ہے، فقیر کو ہوتی ہے دنیا پرستی یا نہیں ہوتی؟ فقیر کو بھی ہوتی ہے۔ دنیا بہت دولت مند دنیا سے کٹا ہوا ہو سکتا ہے، اور بے انتہا فقیر دنیا پرست ہو سکتا ہے۔ ایک اللہ کے نبی کے واقعے سے شروع کرتا ہوں، بہت تیزی سے، وقت انتہائی کم ہے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اللہ کے نبی، ایک سیاہ فام عورت تھی۔ سیاہ فام کا مطلب کیا ہوگا؟ اس زمانے کے اعتبار سے سوشل اسٹیٹس اس کا نیل، اس زمانے کے اعتبار سے سوشل اسٹیٹس میں ختم ہو گیا معاملہ۔ وہ کیا کر رہی تھی؟
وہ جانوروں کے فضلے سے، جو جانوروں کا ویسٹ ہوتا ہے اس سے، اگر آپ نے دیکھا ہو پرانے زمانے میں ہمارے ابھی بھی ولیجز میں کلچر ہے، وہ اوپلے بناتے ہیں جس کو ہم لوگ اوپلے کہتے ہیں، اس کو بعد میں اس کو استعمال کرتے ہیں، فائر کے اندر ڈالتے ہیں، اس کو فیول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، خشک ہو جائے تو وہ اوپلے بنا کے دیوار پہ لگا رہی تھی. اللہ کے رسول وہاں سے گزرے، اب یہ سب نجس تھا، اس کے اندر ساری نجاست پڑی ہوتی ہے. اللہ کے رسول جب وہاں سے گزرنے لگے تو کسی صحابی نے اس عورت سے کہا کہ ذرا سا کنارے پہ ہو جاؤ اور اپنے اتنا اسٹف تم نے پھیلایا ہوا تھوڑا سا ادھر کو کر لو تاکہ اللہ کے رسول گزر جائے. تو اکڑ کے کہنے لگی گزر جائے. اچھا سیاہ فام ہے، سوشل اسٹیٹس میں نیل ہے، آزاد بھی نہیں ہے، غلام ہے، اور اس وقت کر کیا رہی ہے؟ نجاست ہاتھ میں لیے کھڑی ہے. ابھی بھی دماغ کہاں پر ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا دعھا انہا مستکبرہ، اس کو چھوڑ دو، یہ بہت مستکبرہ ہے، کچھ نہیں ہے پلے میں، لیکن کیا ہے؟ مستکبرہ. بھائی کس بات کا استکبار ہے؟ کچھ ہو تو استکبار کرے نا. نہیں، یہ شیطان دماغ کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ کنگلے کو بھی دنیا پرست بنا دیتا ہے. اور سنائیں تو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں. ایک ملا احمد نراقی تھے تاریخ میں، بہت بڑے عالم ماشاءاللہ. ایک کتاب لکھی انہوں نے علم اخلاقیات کا، اعلیٰ ترین نمونہ جامع السعادات سمجھی جاتی ہے، لوگ اس کو ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھتے ہیں اخلاقیات کے لیے، ایتھکس اور مورالز کے لیے. آیت اللہ بہجت ارشاد فرماتے تھے کسی کو اگر کوئی راستہ طے کرنا ہے تو وہ جامع السعادت کا آدھا صفحہ پڑھ کر اس پہ عمل کر لیا کرے روزانہ، تو معنویت کے راستے پہ چلے گا. اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. وہ ایک فقیر ٹائپ کا تھا، درویش ٹائپ کا آدمی، جن کا کام بس یہ ہوتا ہے وہ کشکول ہاتھ میں لیے گھومتے رہتے ہیں. کشکول تو سمجھتے ہیں وہ باؤل جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو وہ آیا ان کے پاس، کہنے لگا کہ آپ کی میں نے کتاب پڑھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کہنے لگا میں آپ کے ساتھ کچھ دن وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سیکھوں. انہوں نے کہا بسم اللہ، آپ میرے گھر آ جائیے. اور وہ جو گھر پہنچا تو دیکھا بھائی ملا احمد نراقی کا گھر تو بہت بڑا، ٹھیک ٹھاک بندے، غلام، نوکر چاکر، سواری بگی. اس نے دیکھا بھائی یہ علم اخلاق کی کتاب لکھنے والا یہ تو دنیا پرست ہے، یہ کی تجارت ہے اتنی دنیا پرست انسان ہے یہ. تو پہلے تو اس کو کھٹکا لگا کہ میں غلط جگہ آ گیا، پھر اس نے صبر کر لیا. اس نے کہا چلو اب میں آ ہی گیا ہوں تو چلو کچھ دن ان کے بھی مزے لے لیتا ہوں. تو وہ رک گیا وہاں پر، اچھی زندگی گزرتی رہی باہر اس کی. پھر ایک دن وہ آیا، ان سے ملا ملا احمد نراقی سے، اور اس نے اپنی اس ریزرویشن کو بول بھی دیا. کہا میں تو سمجھا تھا کہ ایک میں درویش کے پاس جا رہا ہوں، علم اخلاق کے استاد کے پاس جا رہا ہوں، آپ تو دنیا میں سر سے پاؤں تک غرق ہو. انہوں نے کہا بھائی کچھ دن اور صبر کر لو، پھر دیکھ لیتے ہیں کون غرق ہے. کچھ دن کے بعد کہیں ایسے ہی صبح کو دونوں ملے تو ملا احمد نراقی نے اس سے کہا کہ میرا تو بڑا دل چاہ رہا ہے کربلا جانے کا. آج کل بھی جانا آسان نہیں ہے، ویزا لینا پڑتا ہے، جہاز کا ٹکٹ ہوتا ہے، پیسے لگتے ہیں، ساری باتیں. اس زمانے میں کیسا تھا؟ اس زمانے میں اگر آپ کسی جگہ سے چلے جاتے تھے نا تو سمجھیں آپ کا بزنس ختم ہو گیا. کیوں؟ آپ کئی مہینے کے لیے بالکل آؤٹ آف ٹچ، کچھ بچے گا ہی نہیں پیچھے. لوگ کھا جاتے تھے، لوگ جاتے تھے سفر میں، واپس آتے بعض اوقات پتہ چلتا تھا فقیر ہو چکے ہیں، مالدار گئے تھے بیچارے. کسی کے بھی بچے مر جاتے تھے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد واپس آتے پتہ چلتا بھائی خاندان جا چکا ہے آپ کا. تو ملا احمد نراقی نے کہا میرا کربلا جانے کا دل چاہ رہا ہے. اس نے کہا بہت اچھا دل چاہ رہا ہے، کہنے کہ چلیں. فقیر نے کہا ایسے ہی چلیں؟ ہاں. انہوں نے کہا اور کیا کرنا ہے؟ لاؤ بھائی ایک بگی لاؤ. وہ ایک سواری لے کر آئے، انہوں نے سامان چڑھایا. کہنے کہ بس چلتے ہیں. کہنے کا ٹھیک ہے چلتے ہیں بھائی، میرا تو وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں، آپ کا سامان ہے، آپ کی گئی پوری کاروبار وغیرہ. انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم زیارت پہ زیارت پہ جا رہے ہیں. زیارت پہ جانے لگے، تھوڑی دیر چلے تھے، شہر سے باہر نکلے تھے. وہ فقیر کہنے لگا مجھے تو شہر واپس جانا پڑے گا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا وہ میرا کشکول وہیں رہ گیا، وہ باؤل، میرا پیالہ، میرا کشکول میرا وہیں رہ گیا. ملا احمد نراقی کا بیوقوف انسان، مجھے اپنے کاروبار سے اتنا سا اٹیچمنٹ نہیں لگا، دیر نہیں لگی اس کو توڑنے میں. تم تو کشکول کے لیے زیارت چھوڑ کے پیچھے جا رہے ہو. کہاں کے فقیر ہو تم؟ اگر تم واقعاً فقیر ہوتے تو تمہارا دنیا سے اٹیچمنٹ کیوں ہے؟ پھر تم تو ایک کشکول میں جان لگائے بیٹھے ہو. صاحب یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ مجھے دھوکہ دیتی رہے گی. میرے اندر دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، میرے اندر طاقت کی کوئی خواہش نہیں ہے، میرے اندر فلاں. ایک موقع مل جائے، ایک موقع مل جائے، پھر پتہ چلتا ہے میں اندر سے ہوں کیا.
اس وقت تو خیر پتہ بھی نہیں چلتا، جو ہوتا ہے ہو چکا ہوتا ہے. پھر اپنے اوپر بغیر کسی پروف کے اعتماد مت کیجیے گا. جب تک ٹیسٹ نہیں ہوئے نا سب کچھ اچھا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ کبھی اس وجہ پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے وہ قلت دیان، دیندار کم ہے، دیندار کم. اچھا پریکٹس کیسے کریں؟ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اپنے آپ کو ٹیسٹ میں ڈال دیں. آپ ایسے ہی کرتے ہیں نا. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ لندن میراتھن میں آپ نے بھاگنا ہے تو آپ کیا کریں؟ تو آپ کیا یہ کریں گے بغیر کچھ بھاگے بھوگے لندن پہنچ جائیں گے جس دن میراتھن اس دن شروع؟ نہیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے میں سنگاپور کی چھوٹی چھوٹی سڑکوں پہ بھاگتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، پھر پتہ چلے گا لندن بھاگوں گا نہیں بھاگوں گا. تو میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، تمام انبیاء اور ائمہ کے انتظار میں ایک لشکر بننے والا ہے. آپ اس میراتھن کے لیے کوئی پریکٹس کر رہے ہیں کیا؟ اور اسی حسینیت نے آپ سے پریکٹس کروانی ہے، اسی نے کروانی ہے. اس خاطر مین ٹاپک یہی ہے، سید الشہداء کے کلچر کو پک کریں. کیوں؟ جو ان کا کلچر پک کر لے گا نا وہ اس لشکر میں پہنچ جائے گا. یہ گارنٹی ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. نام کی بات نہیں ہو رہی ہے، پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے. نام نہیں ہے کہ میں سید الشہداء کا نام جیب میں رکھوں گا مصباح الہدی سفینۃ النجات، نہیں، پرسنالٹی کا تذکرہ ہے. شخصیت حسین، ان کی پرسنالٹی، ان کا کیریکٹر، انہوں نے جو ذات سے ہمیں سکھایا ہے، یہ مصباح الہدی سفینۃ النجات. نام میں تو برکت ہے، یقینی برکت ہے. کتنے لوگوں کو بیماروں کو شفا مل جاتی ہے. خاک شفا کو خدا متعال نے خاک شفا بنا دیا سید الشہداء کے نام. لیکن جو ایسنس ہے وہ اس پرسنالٹی کے اندر ہے، اور وہ ڈیسیژن لے رہی ہوتی ہے. سید الشہداء کی جو شخصیت تھی، میں 2 دن سے سید الشہداء کے شرف کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہر دفعہ سوچتا ہوں تھوڑا سا مقدمہ بناتا ہوں تو ان کے شرف کے اوپر، ان کی عزت کے مفہوم کے اوپر بات کروں. سید الشہداء کا عزت کا مفہوم کیا ہے؟ لا اوتیکم بیدی اطاع الذلیل ولا افر فرار العبید. عزت. فرمایا میں بندوں کی طرح ذلت کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا. مجھے خدا نے آزاد خلق کیا ہے، تیرا بندہ نہیں بنوں گا. لا اوتیکم بیدی اطاع الذلیل، ذلیلوں کی طرح بندگی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا. ولا افر فرار العبید، اور نہ میں نوکروں غلاموں کی طرح بھاگنے کا راستہ پکڑوں گا. نہیں. لا اوتیکم بیدی اطاع الذلیل، نہ بیعت کی ذلت دوں گا یزید کی بیعت کی، نہ میں غلاموں کی طرح بھاگوں گا. پھر میں کیا کروں گا؟ الا ان الدعی ابن الدعی. میں جب بھی یہ جملہ پڑھتا ہوں نا تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں دل میں، خدا شکر ہے امام حسین کے ماننے والے، اتنے بڑے نام کے ماننے والے. اس نے یہ درس دے دیا کب؟ 1400 سال پہلے. ابھی تک کائنات سمجھ نہیں پا رہے. لا اوتیکم بیدی اطاع الذلیل، ذلت کا ہاتھ نہیں دوں گا تمہارے ہاتھ میں. ولا افر فرار العبید، نہ میں غلاموں کی طرح بھاگوں گا. الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین. یاد رکھو اس ولد حرام ابن طاغیہ نے مجھے 2 انتخاب میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. قد رکزنی بین اثنتین، 2 آپشنز کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے. وہ 2 آپشنز کیا ہے؟ الذلتی والذلہ. یا میں شمشیر لوں مارا جاؤں عزت کے ساتھ، یا میں زندگی لوں ذلت کے ساتھ. الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین. اس نے مجھے 2 چیزوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، السلہ شمشیر، والذلہ. چونکہ عربی اہل بیت کی اعلیٰ پائی کی عربی ہے تو مولا نے 2 ایک وزن کے لفظ نکال کے رکھے. السلہ یا میں شمشیر لوں، والذلہ یا میں ذلت دے لوں. اور اس کے بعد وہ تاریخی جملہ فرمایا تھا، وَهَيْهَاتْ مِنَّ الذِّلَّةِ، ذلت ہم سے کوسوں دور. ذلت کو نہیں آنے دیں گے اپنے پاس، عزت لیں گے. اور عزت کا مطلب کیا تھا؟ شمشیر لیں گے، جسم کٹائیں گے، لاشیں پامال کرائیں گے، خیمے اجڑوائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن کیا؟ ذلت نہیں لیں گے. عزت سے مریں گے، عزت سے مریں گے.
یہ سید الشہداء. ایک شعر کسی نے مجھے بھیجا تھا، شب جمعہ ہے، شعر پڑھنے کی شب نہیں ہے لیکن سید الشہداء کے مفہوم پر ہے. سوال زندگی لے کر گیا میں کرب و بلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو. سوال زندگی لے کر گیا میں کرب و بلا، میں کرب و بلا گیا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ مولا زندہ کیسے ہوتے ہیں. کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو. بیٹا اگر کفن ہاتھ میں لے لیا نا تو ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی. جو کفن ہاتھ میں لے لیتا ہے نا اسے موت نہیں آتی. جسم مرتا ہے، بندہ زندہ رہتا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں مر گئے یہ مردہ ہے، مر گئے نہیں، یہ زندہ ہے، وہ زندہ رہتا ہے. یہ سید الشہداء کی منطق ہے. ہمیں اور آپ کو یہ منطق پکڑنی ہے. اس پر ہم کیسے آئے ہیں؟ عزت وہ عزت ہو جو سید الشہداء کہہ رہے تھے، شرف وہ شرف ہو سید الشہداء کہہ رہے تھے. زندگی کون سی زندگی جو امام حسین کہہ رہے تھے، موت کون سی موت جو امام حسین کہہ رہے تھے. سید الشہداء کی تاثیر یہ تھی کہ ان کے اطراف میں جتنے لوگ تھے انہوں نے بغیر درس لیے یہ سب سیکھ لیا. ریگولر درس نہیں ہو رہے تھے اس زمانے میں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مدینے سے نکلنے کے کربلا تک سید الشہداء نے کھڑے ہو کے درس دی ہوں. کوئی درس نہیں دیتے، درس نہیں دے رہے تھے، لیکن سب سید الشہداء سے حسینیت سیکھ رہے تھے. آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے. لوگ سید الشہداء سے حسینیت سیکھ رہے ہیں، حسینیت کا لشکر بن رہا ہے. فرزند انتظار کر رہے ہیں لشکر میں کافی تعداد میں لوگ آ جائیں تو میں آ جاؤں گا. حسینیت کا لشکر بن رہا ہے. چیلنج کیا ہے؟ چیلنج میرے اور آپ کے جیسے سامنے گیا، آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ نام لے کے پیچھے ہٹ جاؤ گے یا حسینیت پہ چل کے لشکر تک آؤ گے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں. یہ سید الشہداء کی ندا ہے نثار موت، اور اس کے اوپر لوگوں نے جانیں قربان کی. سب نے سب کچھ قربان کر دیا. یعنی بعض اوقات انسان سوچے کہ بھئی سید الشہداء مرد ہونے کے ناطے بہت ساری چیزیں سہنا آسان ہوتی ہیں. مرد ہونے کے ناطے مثلا ایک انسان مرد ہے اور مرد ہونے کے ناطے اس سے کہا جائے بے عزتی لوگے یا عزت سے مرو گے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ کچھ لوگ مردانیت کو دور کر دیں، لیکن مرد ہونے کے ناطے انسان کہتے ہیں بے عزتی نہیں چاہیے، عزت سے جینا، عزت سے زندگی میں نے اچھی بات ہے. بہت ساری چیزیں اللہ نے مرد کو صبر میں دی ہیں، لیکن اس کربلا میں آ کر انسان کا سر جھک جاتا ہے کہ بھئی مردوں کو تو یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں. یہ جو خواتین نے صبر دکھایا ہے یہ کیسے دکھایا؟ عورت تو جذباتی وجود ہوتی ہے نا. عورت کو بچے کی تربیت اسی لیے دی جاتی ہے کیونکہ مرد کا کام نہیں ہے، مرد نہیں کر پائے گا، تھک جائے گا مرد. عورت کو جذبات کے ساتھ رکھا خدا نے تعالیٰ نے تاکہ بچوں کو جو کیئر ملنی چاہیے، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھنا پڑتا ہے، یہ مرد کے بس کا کام ہے. عورت اپنے جذبات میں کر لیتی ہے. لیکن یہ عورت جب کربلا میں آتی ہے تو اپنے جذبات کو کنٹرول کیسے کرتی ہے؟ یہ صبر کیسے کر لیتی ہے؟ اس کو چلانا چاہیے، اس کو چیخنا چاہیے، اس کے ہاتھ سے صبر کا دامن نکل جانا چاہیے، لیکن نہیں نکلتا. اور یہ سب کیا تھا؟ سید الشہداء کا اثر. جو آج دل چاہ رہا ہے آپ کی اجازت سے کچھ اون و محمد کے اور زیادہ تر بی بی زینب کے مسائل پڑھوں. مجھے واقعاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب سید الشہداء کے اقوال پڑھتا ہوں شکر کرتا ہوں خدا تیرا شکر تو نے امام حسین تک پہنچا ہے. جب انسان بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو دیکھتا ہے، اتنی معجزاتی شخصیت نظر آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ شخصیت کا راز کیا ہے. اور کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ علی اور فاطمہ کی بیٹی ہے، اس میں راز ہے، ان کے اندر راز ہے. ان کی شخصیت ایسی شخصیت. اب آپ تصور فرمائیے جب شب عاشور ہوئی تو ایک موقع کے اوپر دشمن کا لشکر آگے بڑھا،
جب لشکر آگے بڑھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا پریشان ہو گئی، سید الشہداء کے سامنے آئی اور کہا کہ بھائی دشمن کا لشکر تیزی سے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ کہہ کر اتنا پریشان ہوئی غش کھا کے زمین پہ گر گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا شب عاشور اتنا پریشان ہوئی، غش کھا کے زمین پر گر گئی۔ اب عزیزان محترم، مجھے نہیں معلوم جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کے اس کو بیدار کیا جاتا ہے۔ سید الشہداء پہ تو شب عاشور کی قربت تھی، نہیں معلوم اپنی بہن کو کیسے جگایا ہوگا، کیسے بیدار کیا۔ اور جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا بیدار ہوئی، سید الشہداء نے اپنی بہن کو ایک دعا دی، اور وہ جو دعا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ہوئی تو پھر یہ ہوا کہ عاشور کے دن تلے زینبیہ پر بھی ہوش نہیں ہوگی۔ اس پہاڑی کے اوپر جہاں سے اپنے بھائی کا گلا کٹتا دیکھ رہی تھی، پھر بھی غش نہیں آیا۔ سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ پھر یہ بیوی اتنی نڈر ہو گئی، اتنی ہوشیار ہو گئی، اتنا زیادہ بیدار ہو گئی کہ شام غریبہ میں خیموں کا پہرا دیا، اور پھر غش نہیں آیا۔ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کام تھا، جلتے ہوئے خیموں سے سجاد کو نکال کر لانا، یہ کس کے بس میں تھا؟ اور اس کے بعد جو قافلے کی سربراہی شروع کی تو کربلا سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک، یہ بی بی زینب تھی جو قافلے کی سالاری فرما رہی تھی۔ اور شب عاشور جب دعا مل گئی، بی بی کا دل مضبوط ہو گیا، تو ہمارے سامنے ایک عجیب منظر ہے۔ شب عاشور ایک عجیب شب ہے، اور جب شب عاشور پہ پہنچیں گے تو اس کے مصائب کو بیان کریں گے آپ کی خدمت میں، لیکن بس ایک منظر عرض کروں گا۔ ایک بڑا عجیب منظر ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 جوان بچے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کا نام اون ہے، دوسرے کا نام محمد ہے۔ دونوں بچوں سے بی بی ایک بات کہہ رہی ہیں جو شاید ہی کوئی ماں کبھی اپنے بچوں سے کہے گی۔ کہہ رہی ہے، دیکھو بچوں، ماموں پر سب سے پہلے تم لوگ جان دے دینا۔ کہاں کوئی ماں اپنے بچوں سے مرنے کی باتیں کرتی ہے، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے اون و محمد کو ایک بات یاد دلا رہی ہے کہ دیکھو بیٹا، یہ جو میرا بھائی ہے نا، میں نے اپنی ماں سے کچھ وعدہ کیا ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ رہوں گی، اور تم سے میں کہہ رہی ہوں اگر مجھے اپنی ماں سمجھتے ہو تو اپنے ماموں کے اوپر قربان ہو جانا، حسین کے اوپر قربان ہو جانا۔ اب یہ 2 جوان بچے عاشور کا دن جب آتا ہے تو بار بار امام حسین کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں یا ابا عبداللہ، ہماری ماں ہم سے راضی ہو جائے کہ ہمیں مرنے کی اجازت دے دیں، ہمیں جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں، دیکھیے ہماری ماں نے ہم سے کہا۔ اب سید الشہداء دونوں بچوں کو دیکھتے ہیں، ارے جوان ہو تم دونوں، اور محمد تمہاری عمر ہی کیا ہے، تم کہاں جنگ میں جانا چاہتے ہو؟ ارے تمہیں نہیں معلوم یہ اشقیاء ہیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ان کو بچوں پہ رحم نہیں آتا، دیکھو میرے قاسم کا لاشا۔ اب وہ بچے اصرار کیے جا رہے ہیں کہ نہیں ماموں ہمیں جانا ہے، ہماری ماں نے وعدہ کیا ہے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیمے میں مطمئن ہے، میں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی ہے، یہ واپس نہیں آئیں گے، یہ مر جائیں گے، یہ حسین پہ قربان ہو جائیں گے۔ بس ایک موقع آیا، سید الشہداء نے دونوں کو اجازت دے دی، دونوں بچے میدان کی طرف بڑھے، دشمن کو دیکھا اور للکار کر کہا کہ دیکھو ہماری رگوں میں علی کا خون ہے، ہم سے لڑو گے، ہماری رگوں میں علی کا خون ہے۔ اب جو دشمن سے معرکہ کیا، ایک بچے کو کوئی دشمن گھیرتا تھا تو دوسرا مدد کے لیے آتا تھا، دوسرے کو گھیرتا تھا تو وہ آ جاتا تھا۔ پھر دشمنوں نے دیکھا کہ نہیں، جب تک یہ دونوں بھائی ایک ساتھ ہیں، علی کے بیٹے ہیں، ان سے لڑنا ممکن نہیں ہے، دونوں کو گویا پتھر مار مار کے علیحدہ کر دیا۔ بس دونوں بچوں نے ایک موقع پر ندا دی، نہیں معلوم اپنے ماموں کو بلایا یا نہیں بلایا، بس سید الشہداء دونوں بچوں کا لاشا اٹھا کر لائے۔ اب جو خیمے میں جانے لگے تو بی بی زینب نے کہا بھیا یہ لاشا بھی اپنے پاس رکھو،
रखो, हमने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, हमने इन पे मातम नहीं कर रहा। अरे अजीब माँ है, कह रही है मुझे अपने बच्चों पे मातम ही नहीं कर रहा। अरे बीबी आपको फिर किस पे मातम कर रहा है? हमें सिर्फ हुसैन पे रोना है, हमें सिर्फ हुसैन पे रोना है। अब अल्लाह 11 मुहर्रम का दिन आया, बीबी ज़ैनब ने अपने आप को हमारी से गुदा उतारा, मक़तल की तरफ गई और वो मोहब्बत में नहीं गई, हुसैन के लाशे पर गई और मोहब्बत का लाशा पड़ा रहा, कोई मातम करने वाला ना था। फिर कहते हैं शाम का जिंदान आया, सबके सर आ गए, 2 सर ऐसे थे, कोई बीवी उस पर मातम नहीं कर रही थी। और शामी औरतों ने पूछा अरे क्या इनकी माँ नहीं है? बताया माँ तो है लेकिन वो हुसैन के सर पे। मैं कहूँगा बीवी आपके बच्चों का मातम हमारी बीवियाँ करे, हमारी बहनें करे, हमारे भाई करे, आपके बच्चों का मातम होगा। मातम हुसैन